پاسٹ ٹو پریزنٹ میں خوش آمدید۔ یہ قسط مصنوعی ذہانت سے تقویت یافتہ ہے، لہٰذا آپ کو کچھ چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، لیکن ہمارا مقصد اس اہم تاریخی کام کو سب کے لیے سمجھنا آسان بنانا ہے۔ آج ہم پروفیسر سید منہاج الحسن صاحب کی کتاب نان وائلنس اسلام اینڈ پختون والی پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ کتاب خان عبدالغفار خان، جنہیں لوگ پیار سے باچا خان یا باچا خان بھی کہتے ہیں، ان کی زندگی اور ان کے فلسفے کا گہرا تجزیہ کرتی ہے۔ اور مصنف پروفیسر سید منہاج الحسن پشاور یونیورسٹی کے ایک مستند مورخ ہیں۔ ان کی تحقیق ان پہلوؤں کو سامنے لاتی ہے جن پر عام طور پر کم بات ہوتی ہے۔ بالکل، اور خاص طور پر پختون والی کا ذکر بہت اہم ہے، یعنی پختونوں کا جو روایتی ضابطۂ حیات ہے۔ اچھا؟ جی، جس میں مہمان نوازی، غیرت اور ایک بہت اہم تصور بدل یعنی انتقام کا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ باچا خان کے عدم تشدد کے فلسفے کو اسی آپ کہہ لیں پیچیدہ ماحول میں سمجھیں، یعنی اسلام، پختون والی اور اس دور کے جو تاریخی چیلنجز تھے ان سب کے ساتھ ملا کر۔ جی ہاں، پروفیسر حسن کی تحقیق اسی لیے اہم ہے کہ وہ صرف واقعات نہیں بتاتی، بلکہ ان کے پیچھے جو اصل معنی ہے، جو محرکات ہیں، انہیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس دور سے جب باچا خان نے اپنی جدوجہد شروع کی۔ 20ویں صدی بڑی عجیب صدی تھی۔ ایک طرف تو آپ دیکھیں انسانی تاریخ کی بدترین جنگیں ہوئیں۔ عالمی جنگ اول، عالمی جنگ دوم۔ جی، کروڑوں لوگ مارے گئے، تباہی ایسی کہ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ٹیکنالوجی کا استعمال انسانوں کو مارنے کے لیے ہو رہا تھا۔ اور پھر اسی صدی میں تشدد کے خلاف ایک بہت مضبوط آواز بھی اٹھی۔ ہمیں مہاتما گاندھی نظر آتے ہیں ہندوستان میں، جی، جنہوں نے عدم تشدد سے آزادی کی جنگ لڑی۔ پھر امریکہ میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، شہری حقوق کے لیے نسل پرستی کے خلاف بالکل عدم تشدد کا ہی راستہ اپنایا۔ جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا، انہوں نے بھی اپنی جدوجہد کا آغاز اسی فلسفے سے کیا۔ اور اسی فہرست میں ایک بہت اہم نام، بلکہ شاید کہنا چاہیے کہ بہت منفرد نام، خان عبدالغفار خان کا ہے۔ لیکن پروفیسر سید منہاج الحسن اپنی کتاب میں یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ باچا خان کا کام شاید ان سب سے زیادہ مشکل تھا۔ ایسا کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ وہ معاشرہ ہے جہاں باچا خان کام کر رہے تھے، پشتون معاشرہ، جسے باہر کی دنیا، خاص طور پر انگریز، ایک جنگجو قوم کے طور پر دیکھتی تھی۔ اچھا۔ ایک ایسا کلچر جہاں ہتھیار رکھنا، بندوق رکھنا جیسے مردانگی کی نشانی سمجھا جاتا تھا، جہاں نسلوں پر محیط دشمنیاں تھیں، بدلہ یعنی انتقام کا رواج تھا۔ تو اس ماحول میں عدم تشدد؟ جی، اس خاص ثقافتی ماحول میں عدم تشدد کی بات کرنا اور پھر اس پر ایک پوری تحریک کھڑی کر دینا، یہ واقعی، جیسا کہ پروفیسر حسن بھی کہتے ہیں، ایک غیر معمولی اور شاید بہت ہی کٹھن کام تھا۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ تو کیا پروفیسر حسن یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی مشکل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے باچا خان کو عالمی سطح پر وہ مقام نہیں ملا جو شاید گاندھی یا کنگ کو ملا؟ جی، وہ اس طرف اشارہ ضرور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ باچا خان کی جدوجہد، ان کی قربانیاں، وہ اپنی جگہ بے مثال تھیں، لیکن دنیا کی تاریخ میں انہیں وہ جگہ نہیں ملی جس کے وہ حقدار تھے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کئی ہو سکتی ہیں۔ شاید جغرافیائی دوری ہو، شاید سیاسی حالات، یا شاید یہ کہ ان کی کہانی اس جنگجو قوم والے دقیانوسی تصور کے اتنی الٹ تھی کہ دنیا کے لیے اسے سمجھنا، اسے قبول کرنا مشکل تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا کام صرف انگریزوں کے خلاف نہیں تھا، وہ اپنے ہی معاشرے کی اندرونی کمزوریوں، جیسے یہ دشمنیاں تھیں، جہالت تھی، ان کے خلاف بھی لڑ رہے تھے۔ تو یہ ایک طرح کی دوہری جدوجہد تھی۔ چلیں اس پس منظر کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ یہ جو وحشی سرحد یا سیویج فرنٹیئر کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی، یہ کہاں سے آئی؟ انگریز پختون علاقوں کو ایسا کیوں سمجھتے تھے؟ دیکھیں، برطانوی نظر سے یہ علاقہ جو آج خیبر پختونخوا ہے، یہ ایک بے قابو، ایک طرح سے جنگلی خطہ تھا۔ اچھا۔ وہ مانتے تھے کہ پشتون بہادر ہیں، لڑنے میں ماہر ہیں، اسی لیے تو انہیں مارشل ریس کہہ کر اپنی فوج میں بھی بھرتی کیا، لیکن ساتھ ہی انہیں ناقابل اعتبار، جھگڑالو اور وحشی بھی سمجھتے تھے۔ یعنی ان کے خیال میں یہ لوگ
بس لڑتے ہی رہتے تھے، آپس میں یا باہر والوں سے؟ جی، کم و بیش یہی تصویر تھی، اور اسی لیے ایک مشہور انگریزی کہاوت تھی جو پروفیسر حسن نے بھی نقل کی ہے۔ کیا تھی وہ؟ وہ کہتے تھے Conquering Pashtuns is easy, but ruling them is very difficult. پختونوں کو فتح کرنا آسان ہے لیکن ان پر حکومت کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ ان کی آزادی پسندی کی طرف اشارہ ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ سیدھا سیدھا ان کی آزادی پسند طبیعت اور بیرونی قبضے کے خلاف جو ان کی صدیوں کی مزاحمت ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ شاید وقتی طور پر کسی فوجی طاقت سے دب جائیں، لیکن ان کو مستقل غلام بنا کر رکھنا، ان پر اپنی مرضی چلانا، یہ باہر سے آنے والے حکمرانوں کے لیے ہمیشہ ایک بڑا چیلنج رہا ہے۔ اور یہ صرف انگریزوں کا تجربہ نہیں تھا، نہیں، ان سے پہلے بھی جو آئے انہیں بھی اسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ پروفیسر حسن اس کلچر کے بننے میں کن چیزوں کو اہم سمجھتے ہیں؟ کیا صرف لڑائی جھگڑا ہی تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ نہیں، وہ تصویر کو زیادہ مکمل کرتے ہیں۔ وہ دو بنیادی چیزوں پر زور دیتے ہیں۔ ایک تو ماحول۔ ماحول؟ کیسا ماحول؟ یہ علاقہ زیادہ تر خشک ہے، پہاڑی ہے، وسائل کم ہیں، زندگی بہت سخت ہے۔ پروفیسر حسن کے مطابق ان سخت حالات نے لوگوں میں محنت اور جفاکشی تو پیدا کی، لیکن ساتھ ہی ایک قسم کا جارحانہ مزاج بھی، اپنی بقا کے لیے لڑنے کا جذبہ۔ اور دوسرا عنصر؟ دوسرا ثقافت، یعنی پختونولی۔ اب اس ضابطۂ حیات میں جہاں مہمان نوازی، پناہ دینا، جسے ننواتے کہتے ہیں، یہ اچھی قدریں بھی ہیں، وہیں بدلہ یعنی انتقام کا تصور بہت بہت مضبوط ہے۔ اچھا۔ کہ اگر کسی کی بے عزتی ہوئی یا نقصان پہنچا تو بدلہ لینا لازمی ہے، اور یہ روایت پھر اکثر نسل در نسل چلتی تھی، جس نے معاشرے کو اندر سے بہت کمزور کر دیا تھا۔ اور اسی بدل اور اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے کچھ برطانوی مصنفین اور افسران نے پختونوں کے بارے میں کافی سخت باتیں بھی کہیں۔ آپ نے پہلے ٹیگور اور کپلنگ کا ذکر کیا تھا۔ جی، اور خاص طور پر سر ایلفریڈ لائل جیسے جو بڑے منتظمین تھے ہندوستان میں، انہوں نے پختونوں کو بہت ہی منفی رنگ میں پیش کیا۔ پروفیسر حسن لائل کا ایک حوالہ دیتے ہیں جہاں وہ انہیں wretched, treacherous barbarians کہتے ہیں، یعنی بدبخت، ناقابل اعتبار وحشی۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ بہت سخت، لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ الفاظ اصل میں نوآبادیاتی حکمرانوں کے اپنے تعصبات اور شاید ان کے سیاسی مقاصد کو ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ پختونوں کو ایسا دکھا کر شاید اپنے سخت کنٹرول اور فوجی کارروائیوں کو جائز ٹھہرانا چاہتے تھے۔ یہ پروفیسر حسن کا تجزیہ ہے، وہ ان الفاظ کی تائید نہیں کر رہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ تھا وہ ماحول، ایک طرف قدرت کی سختی، دوسری طرف بدل کی روایت، اور اوپر سے انگریزوں کا وحشی سرحد والا نظریہ اور سخت پالیسیاں۔ اسی ماحول میں جنوری 1890 میں باچا خان پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق تو اشرافیہ یعنی خان طبقے سے تھا۔ تو کیا ان کے خاندان کا رویہ بھی ویسا ہی روایتی تھا؟ نہیں، یہاں ایک اہم فرق ہے۔ باچا خان کے والد بہرام خان علاقے کے بڑے زمیندار اور خان ضرور تھے، لیکن ان کی سوچ ذرا مختلف تھی۔ وہ تعلیم کی اہمیت سمجھتے تھے، خاص طور پر نئی جدید تعلیم کی۔ اچھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں، بڑے ڈاکٹر خان صاحب اور چھوٹے عبدالغفار خان کو روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ پشاور کے ایڈورڈز مشن ہائی اسکول بھیجا، جو اس وقت جدید تعلیم کا ایک اہم ادارہ تھا۔ اور اس مشن اسکول کا کیا اثر ہوا ان پر؟ پروفیسر حسن لکھتے ہیں کہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے ریورنڈ وی گرام۔ ان کی شخصیت نے نوجوان عبدالغفار خان کو بہت متاثر کیا۔ کس طرح؟ وہ ایک پادری تھے، لیکن بڑی لگن سے بغیر کسی ذاتی فائدے کے تعلیم پھیلانے کا کام کر رہے تھے۔ ان کا خدمت کا جذبہ دیکھ کر باچا خاں بہت متاثر ہوئے، اور شاید وہیں سے ان کے ذہن میں بھی سماجی خدمت کا خیال پیدا ہوا۔ تعلیم کے بعد جب وہ عملی زندگی میں آئے تو شروع میں ان کی سرگرمیوں پر کس کا اثر زیادہ تھا؟ ان کی شروع کی سماجی اور اصلاحی کوششوں میں ایک اور بہت اہم شخصیت کا کردار ہے، حاجی صاحب ترنگزئی، جن کا اصل نام حاجی فضل واحد تھا۔ اچھا، حاجی صاحب ترنگزئی۔ جی، وہ ایک روحانی پیشوا بھی تھے اور سماجی مصلح بھی۔ علاقے میں ان کا بڑا اثر تھا۔ باچا خاں ان سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے ساتھ مل کر گاؤں گاؤں اسکول کھولنے کی مہم شروع کی۔
مقصد تھا کہ پختونوں میں تعلیم عام کی جائے، انہیں جہالت سے نکالا جائے۔ لیکن یہ ساتھ زیادہ عرصہ نہیں چلا، کیا وجہ ہوئی؟ ہوا یہ کہ حاجی صاحب ترنگزئی نے سماجی اصلاح کے ساتھ ساتھ انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد یعنی جہاد کا راستہ بھی اپنا لیا۔ جی، وہ قبائلی علاقوں میں چلے گئی اور وہاں سے کاروائیاں شروع کیں۔ اب ظاہر ہے انگریز حکومت نے سخت جواب دیا۔ انہوں نے حاجی صاحب سے جڑے تمام اداروں پر پابندی لگا دی، جن میں وہ اسکول بھی شامل تھے جو باچا خان اور ان کے ساتھیوں نے اتنی محنت سے بنائے تھے۔ یہ تو باچا خان کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ یقیناً سالوں کی محنت ضائع ہو گئی، لیکن پروفیسر حسن کہتے ہیں کہ اس ناکامی سے باچا خان مایوس تو ہوئے ہوں گے، مگر ان کا عزم ٹوٹا نہیں، بلکہ شاید انہیں کچھ نیا سوچنے پر مجبور کیا۔ بالکل، شاید اس واقعے نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ مسلح مزاحمت کا انجام مزید تباہی اور حکومتی جبر ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے پسماندہ اور دشمنیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کی حالت بدلنا چاہتے تھے، لیکن انہیں شاید ایک نئے، زیادہ دیر پا راستے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو اس نئے راستے کی تلاش میں انہوں نے کیا کیا؟ حاجی صاحب سے الگ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی کوششیں نہیں چھوڑیں۔ پروفیسر حسن 2 اہم شروع کے اقدامات بتاتے ہیں۔ پہلا، 1921 میں انہوں نے انجمن اصلاح الافاغنہ بنائی۔ یعنی افغانوں یا پشتونوں کی اصلاح کی سوسائٹی؟ جی بالکل، اس کا مقصد تھا پشتون معاشرے میں جو سماجی برائیاں تھیں انہیں ختم کرنا، جیسے شادی بیاہ پر فضول خرچی، مہنگی دشمنیاں، نشہ اور سب سے بڑھ کر جہالت۔ وہ تعلیم کے ذریعے معاشرہ بدلنا چاہتے تھے۔ اور دوسرا قدم؟ دوسرا قدم معاشی میدان میں تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پشتون کسان اور کاریگر جب اپنا سامان شہر لاتے ہیں تو منڈیوں میں غیر پشتون تاجر اور آڑتی یعنی کمیشن ایجنٹ ان کا بہت استحصال کرتے ہیں۔ انہیں صحیح قیمت نہیں ملتی تھی؟ بالکل، تو اس سے نمٹنے کے لیے باچا خان نے ایک کمیشن شاپ قائم کرنے کی کوشش کی۔ مقصد یہ تھا کہ پشتون خود اپنا کاروبار کریں، اپنی چیزیں خود بیچیں اور معاشی طور پر خود مختار ہوں۔ یہ صرف پیسے کی بات نہیں تھی، یہ عزت نفس کی بحالی کی بھی کوشش تھی۔ یہ دونوں کام، سماجی اصلاح اور معاشی خود مختاری، یہ دکھاتے ہیں کہ وہ مسئلے کی جڑ تک جا رہے تھے۔ لیکن ان کی جدوجہد کا جو سب سے مشہور پہلو ہے وہ تو ان کی عدم تشدد کی تحریک ہے۔ وہ کب اور کیسے شروع ہوئی؟ جی، ان تمام شروع کی کوششوں کے بعد باچا خان کی زندگی اور جدوجہد کا سب سے اہم، سب سے تاریخ ساز موڑ آیا 1929 میں، جب انہوں نے خدائی خدمتگار تحریک شروع کی۔ خدائی خدمتگار؟ جی، خدا کے بندے یا سرونٹس آف گاڈ، یہ ایک مکمل طور پر عدم تشدد پر یقین رکھنے والے رضاکاروں کی تنظیم تھی۔ یہ واقعی ایک انقلابی قدم لگتا ہے، خاص طور پر اس معاشرے میں جس کی ہم نے بات کی۔ ایک طرف بدلے کا کلچر، دوسری طرف انگریزوں کا جبر۔ اس ماحول میں عدم تشدد، یہ خیال انہیں آیا کیسے؟ یہ واقعی، جیسا کہ پروفیسر حسن بھی لکھتے ہیں، ایک ناقابل تصور قدم لگتا تھا۔ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں کہا جاتا ہے کہ بندوق مرد کے لباس کا حصہ تھی، جہاں ذاتی دشمنیاں، قبائلی جھگڑے صدیوں سے چل رہے تھے اور بدلہ لینا غیرت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ اور انگریز بھی تو اسی سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ بالکل، وہ پختونوں کو آپس میں لڑا کر، ان کی نا اتفاقی کو ہوا دے کر اپنا کنٹرول قائم رکھے ہوئے تھے۔ ونسٹن چرچل نے بھی اس علاقے کے بارے میں کچھ کہا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، پروفیسر حسن چرچل کا ایک مشہور قول نقل کرتے ہیں جو اس معاشرے کی اندرونی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ Every large house is a real feudal fortress. Every family cultivates its vendetta. ہر بڑا گھر ایک حقیقی جاگیردارانہ قلعہ ہے، ہر خاندان اپنی ذاتی دشمنی پالتا ہے۔ یہ تو بڑی مایوس کن تصویر ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسے معاشرے کی تصویر ہے جو اندر سے کمزور ہے اور باہر سے آنے والے استحصال کے لیے کھلا ہوا ہے۔ پروفیسر حسن کے مطابق باچا خان نے اسی صورتحال کو بہت گہرائی سے سمجھا۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ انگریزوں کا جو منظم تشدد ہے، جو ریاستی طاقت ہے، اس کا مقابلہ بکھرے ہوئے، غیر منظم اور مزید تشدد سے نہیں ہو سکتا۔ اگر پختون آپس میں ہی لڑتے رہیں گے اور انگریزوں کے تشدد کا جواب بھی تشدد سے دیں گے تو نتیجہ صرف مزید تباہی، مزید بربادی ہوگا۔ تو پھر متبادل کیا تھا ان کے نزدیک؟ ان کے نزدیک واحد متبادل تھا عدم تشدد۔
انہوں نے محسوس کیا کہ اصل طاقت بندوق میں نہیں، اصل طاقت صبر میں ہے، برداشت میں ہے، اتحاد میں ہے اور اخلاقی برتری میں ہے۔ اچھا۔ اگر پختون متحد ہو جائیں، اپنی اندرونی دشمنیاں ختم کر دیں اور انگریزوں کے ظلم کا مقابلہ عدم تشدد سے کریں تو وہ نہ صرف انگریزوں کو ہرا سکتے ہیں بلکہ اپنے معاشرے کو بھی اندر سے مضبوط اور مہذب بنا سکتے ہیں۔ یہ صرف کوئی سیاسی چال نہیں تھی، ایک گہرا اخلاقی اور روحانی فلسفہ تھا۔ کیا انہوں نے خود اس بارے میں کچھ کہا ہے؟ جی بالکل۔ پروفیسر حسن ایک انٹرویو کا حوالہ دیتے ہیں جس میں باچا خان نے اپنے عدم تشدد پر یقین کی وجہ بتائی۔ انہوں نے کہا، آج کے بچوں اور دنیا کے لیے میرے خیالات یہ ہیں کہ صرف اسی صورت میں وہ تباہی سے بچ سکتے ہیں اور امن کی زندگی گزار سکتے ہیں اگر وہ عدم تشدد کو قبول کر لیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو دنیا کھنڈر بن جائے گی۔ یہ تو بہت پختہ یقین ظاہر کرتا ہے۔ جی، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ ان کے نزدیک عدم تشدد ہی انسانیت کی بقا اور ترقی کا واحد راستہ تھا۔ ان کے اس پختہ یقین کی وجہ کیا تھی؟ کوئی خاص واقعات یا تجربات؟ پروفیسر حسن چند ممکنہ وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو ان کا اپنا مشاہدہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ باچا خان کو بچپن کا ایک واقعہ یاد تھا جب وہ صرف 7 سال کے تھے اور انہوں نے انگریزوں کو ایک مقامی بغاوت کو بڑی بے دردی سے کچلتے دیکھا تھا۔ 7 سال کی عمر میں؟ جی، تشدد کا یہ پہلا تجربہ شاید ان کے ذہن پر نقش ہو گیا۔ دوسرا، پہلی جنگ عظیم کی جو ہولناک تباہی تھی اس نے بھی ان پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے تتھا کتھت مہذب قومیں ایک دوسرے کو جدید ہتھیاروں سے تباہ کر رہی ہیں۔ اس نے انہیں تشدد سے اور دور کر دیا۔ اور تیسرا، جیسا کہ ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے، ان کا یہ ماننا تھا کہ اسلام کا حقیقی پیغام بھی امن اور عدم تشدد کا ہی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو آج کے اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ خان عبد الغفار خان کن مشکل، کن پیچیدہ حالات میں سامنے آئے۔ ہم نے اس وحشی سرحد کے تصور کو سمجھا جو انگریزوں نے بنایا تھا، اور ان سماجی اور ثقافتی عوامل کو دیکھا جنہوں نے پختون معاشرے کو بنایا، خاص طور پر بدل کی روایت۔ جی، ہم نے باچا خان کی ابتدائی زندگی، ان کی تعلیم، سماجی اصلاح کی کوششیں اور پھر سب سے اہم ان کی انقلابی عدم تشدد کی تحریک، خدائی خدمتگار، اس کے آغاز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جی، ہم نے ایک طرح سے وہ بنیاد دیکھی ہے کہ وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے بادشاہ خان کو عدم تشدد کے راستے پر ڈالا، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ راستہ اپنانا ان کے لیے کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سوچ اور تاریخی ضرورت کا نتیجہ تھا۔ اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ باچا خان نے عدم تشدد کی بنیاد کیسے رکھی، اس تحریک کو کیا چیلنجز درپیش تھے، تو اگلے حصے میں ہم اس سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم پروفیسر سید منہاج الحسن کی کتاب کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ باچا خان کا یہ عدم تشدد کا فلسفہ اسلام کی تعلیمات سے کیسے جڑتا ہے۔ کیا یہ پختونولی کی روایات کے خلاف تھا یا ان میں اس کی کوئی گنجائش تھی؟ اور مہاتما گاندھی کے تصور اہنسا سے باچا خان کا عدم تشدد کتنا مختلف تھا یا کتنا ملتا جلتا تھا؟ اس گہری بحث میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ سوچ سکتے ہیں۔ پروفیسر حسن کی تحقیق یہ تو واضح کرتی ہے کہ پشتون معاشرے میں بدلہ یعنی انتقام کی روایت بہت مضبوط تھی۔ اس کے باوجود باچا خان ہزاروں لاکھوں لوگوں کو عدم تشدد پر کیسے قائل کر پائے؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ وہ کون سی اندرونی طاقتیں تھیں یا خود پشتون بولی کے کون سے مثبت پہلو تھے؟ شاید مہمان نوازی، قول نبھانا، غیرت کا مثبت پہلو یا مظلوم کی حمایت، جنہوں نے باچا خان کے پیغام کے لیے جگہ بنائی۔ کیا پشتون ثقافت کے اندر ہی وہ بیج تھے جنہیں باچا خان نے کامیابی سے استعمال کیا؟ اس پر سوچنا شاید ہمیں باچا خان کی کامیابی کو ایک نئی پاسٹ ٹو پریزنٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے یہ حیران کن سفر شروع کیا تھا کہ کس طرح باچا خان نے عدم تشدد کو اپنا ہتھیار بنا کر ایک ایسے پختون معاشرے کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کی جسے اکثر جنگجو سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم اسی کہانی کو مزید آگے بڑھائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے اس انقلابی فلسفے کی جڑیں آخر کہاں تھیں۔ جیسا کہ ہمارے ذرائع خاص طور پر پروفیسر سید منہاج الحسن کی تحقیق واضح کرتے ہیں، جواب ہے اسلام اور پختونوں کے صدیوں پرانے ضابطہ حیات پختونولی میں۔
تو آئیے اس گہری کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے وہ باچا خان اور مہاتما گاندھی کا تعلق ہے۔ دونوں عدم تشدد کے بڑے نام، تو ان کے فلسفوں میں کیا ربط تھا؟ کیا باچا خان محض گاندھی جی کے پیروکار تھے؟ یہ ایک عام تاثر ہے نا؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے آپ نے اٹھایا، اور دیکھیں تحقیق جو ہے وہ اس عام تاثر سے ذرا مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ میکولیکا بینرجی جیسے محققین بتاتے ہیں کہ باچا خان نے عدم تشدد کا اپنا فلسفہ وہ گاندھی سے ملاقات سے کافی پہلے، اچھا، پہلے سے؟ جی ہاں، کافی پہلے خود اپنے تجربات اور خاص طور پر اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر وضع کر لیا تھا۔ یقیناً دونوں رہنماؤں میں بہت احترام کا رشتہ تھا اور انہوں نے مل کر کام بھی کیا، لیکن باچا خان کا راستہ وہ ان کا اپنا تھا۔ تو پھر بنیادیں مختلف کیسے ہوئیں اگر دونوں عدم تشدد کی بات کر رہے تھے؟ ہاں دیکھیں، فرق بنیاد کا ہے۔ گاندھی جی کے فلسفے کے جو سوتے ہیں وہ ہندو متون، بائبل اور پھر مغرب کے مفکرین جیسے تھورو اور ٹالسٹائے، ان سب کے نظریات سے پھوٹتے تھے۔ وہ ان سب کو ملا کر اپنا ستیہ گرہ کا تصور لائے۔ دوسری طرف باچا خان کی پریرنا کا بنیادی اولین منبع وہ اسلام تھا۔ قرآن کریم اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی تعلیمات، وہ ان کی رہنمائی کا محور تھیں۔ جیسا کہ ایک مصنف نے اس فرق کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں "While Gandhi took inspiration from Hindu dogma, Bacha Khan was inspired by Islam." اب اگر اس کا اردو میں مفہوم دیکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی خان صاحب کا نظریہ قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ تھا۔ مطلب صاف ہے کہ بنیاد اسلام تھی، اور ان کا اپنا ذاتی ایمان بھی، جیسا کہ ایکناتھ ایشوارن نے لکھا ہے، وہ کوئی رسمی چیز نہیں تھی، بہت گہرا تھا، عملی تھا۔ وہ کہتے تھے اسلام کا مطلب ہے عمل، یقین، محبت۔ جی بالکل۔ یعنی صرف عبادت نہیں بلکہ بے لوث خدمت، پختہ ایمان اور تمام مخلوق سے محبت۔ تو یہی وہ بنیاد تھی جس پر ان کی پوری تحریک کھڑی ہوئی۔ بالکل، اور اسی لیے وہ عدم تشدد کو اسلام سے الگ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے یہ تو عین اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ انہوں نے بڑی وضاحت سے جہاد اکبر اور جہاد اصغر کا فرق سمجھایا۔ ہاں، یہ جہاد والی بات اکثر غلط سمجھی جاتی ہے۔ جی، اکثر لوگ جہاد کا مطلب صرف جنگ سمجھتے ہیں، یعنی جہاد اصغر۔ لیکن باچا خان نے زور دیا کہ اسلام میں اصل اور بڑا جہاد، جہاد اکبر، وہ اپنے نفس کی اصلاح ہے، اپنی خواہشات، غصہ، نفرت، تکبر، ان چیزوں کے خلاف جدوجہد ہے۔ باربرا میٹکوف نے بھی اس نقطے پر روشنی ڈالی ہے کہ باچا خان کس طرح اس تصور کو مرکزی اہمیت دیتے تھے۔ تو یہ صرف جنگ نہ کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ ایک اندرونی، ایک اخلاقی جنگ تھی۔ یقیناً ایک مسلسل جدوجہد، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے صبر کے اسلامی تصور پر غیر معمولی زور دیا۔ صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا یا چپ رہنا نہیں، بلکہ مشکلات، تکلیفیں، ظلم، ان سب کے باوجود حق پر مضبوطی سے قائم رہنا، بغیر انتقام یا بدلے کی آگ میں جلے ہوئے۔ یہ ایک فعال، ایک مثبت رویہ ہے، مایوسی یا کمزوری نہیں۔ اور اس کے لیے وہ ہمیشہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مثالیں دیتے تھے، خاص طور پر مکہ کا وہ دور۔ جی، وہ 13 سالہ دور جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، ان پر ہر طرح کے ظلم ہوئے، سماجی بائیکاٹ ہوا، تشدد کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ صبر اور استقامت کی تلقین کی۔ اور پھر فتح مکہ کا واقعہ؟ ہاں، فتح مکہ۔ جب وہ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے سامنے وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے ان پر، ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ وہ چاہتے تو سب سے بدلہ لے سکتے تھے، ہے نا؟ بالکل۔ لیکن انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ معافی، یہ وسعت قلبی باچا خان کے لیے عدم تشدد کی سب سے بڑی، سب سے روشن دلیل تھی۔ اشتیاق احمد جیسے دانشور بھی اس پہلو کو نمایاں کرتے ہیں۔ باچا خان نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی صبر اور حق پر قائم رہنے کو اصل طاقت قرار دیا۔ انہوں نے کہا تھا "That weapon is patience and righteousness. No power on earth can stand against it." اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں، صبر اور نیکی میں ہے۔ خان صاحب کے نزدیک اصل جہاد نفس اور صبر کا جہاد تھا۔ اسی سلسلے میں ایک اور اہم تصور ہے اسلام میں شہادت کا۔ اکثر شہادت کو صرف میدان جنگ میں مارے جانے سے جوڑا جاتا ہے،
لیکن ڈاکٹر علی شریتی اور مکولیکا بنرجی جیسے مفکرین نے وضاحت کی ہے کہ شہادت کا ایک وسیع تر مفہوم بھی ہے۔ وہ کیا؟ شہید وہ ہے جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف گواہی دے، سچائی پر قائم رہے، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو، خاص طور پر جب حالات ایسے ہوں کہ مسلح مزاحمت ممکن نہ ہو یا وہ راستہ اختیار نہ کرنا ہو۔ بادشاہ خان اور ان کے ساتھی خدائی خدمتگار، انہوں نے اپنی جدوجہد، اپنی قربانیوں، اپنی تکلیفوں کو ظلم کے خلاف ایک زندہ گواہی، ایک شہادت سمجھا۔ یعنی ان کے لیے تشدد سہنا کمزوری نہیں تھی، بلکہ ظلم کو بے نقاب کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ بالکل، وہ جانتے تھے کہ اس راستے میں موت بھی آ سکتی ہے، جیلیں ہیں، مار پیٹ ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسے ایک عظیم مقصد کے لیے قربانی اور شہادت سمجھتے تھے۔ اور پھر اسلام میں غازی کا تصور بھی ہے۔ غازی؟ جی، غازی وہ ہے جو جہاد سے، خواہ وہ مسلح ہو یا بادشاہ خان کی طرح صبر اور خدمت کا جہاد، زندہ اور کامیاب لوٹے۔ پروفیسر معراج الاسلام ضیاء نے نشاندہی کی ہے کہ خدائی خدمتگار خود کو دونوں صورتوں میں سرخرو سمجھتے تھے، اگر مارے گئے تو شہید، اگر بچ گئے تو غازی۔ ان کے لیے ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہ تو حیرت انگیز طور پر عدم تشدد کو اسلامی تعلیمات سے جوڑنے کی بات ہوئی، لیکن پختون معاشرہ، جس کی اپنی صدیوں پرانی روایات ہیں، پختون والی، اسے تو اکثر تشدد سے، غیرت کے نام پر انتقام یعنی بدل سے جوڑا جاتا ہے۔ بادشاہ خان نے اس چیلنج سے کیسے نمٹا؟ یہ تو بہت مشکل رہا ہوگا۔ بلا شبہ، اور یہ بادشاہ خان کی حکمت عملی کا شاید سب سے شاندار پہلو تھا۔ وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ پختون اپنے مذہب یعنی اسلام اور اپنی روایات یعنی پختون والی دونوں سے شدید محبت اور وابستگی رکھتے ہیں۔ اگر وہ پختون والی کو یکسر مسترد کر دیتے تو شاید لوگ ان کی بات ہی نہ سنتے۔ صحیح۔ اس لیے جیسا کہ پروفیسر منہاج الحسن نے بھی اشارہ کیا ہے، انہوں نے پختون والی کو مسترد کرنے کے بجائے اس کی نئی تشریح پیش کی، ایسی تشریح جو اسلامی تعلیمات اور عدم تشدد کے فلسفے سے ہم آہنگ ہو۔ یہ تو بہت دلچسپ حکمت عملی ہے، مطلب روایات کو ختم نہیں کیا، ان کا رخ موڑ دیا۔ کیا آپ کچھ مثالیں دے سکتے ہیں؟ ضرور ضرور، آئیے پختون والی کے چند کلیدی تصورات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے مل مستیا یعنی مہمان نوازی۔ پختون اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں، لیکن بعض اوقات یہ دکھاوے، حیثیت کے اظہار اور میزبان پر مالی بوجھ کا باعث بھی بن جاتی تھی۔ بادشاہ خان نے اسے سادگی، عاجزی اور خلوص سے جوڑا۔ خدائی خدمتگاروں کے لیے مل مستیا کا مطلب تھا خطرات کے باوجود اپنے ساتھیوں کو پناہ دینا، ان کی حفاظت کرنا۔ مکولیکا بنرجی لکھتی ہیں کہ اب مہمان نوازی کی قدر کا پیمانہ دسترخوان کی وسعت نہیں، بلکہ میزبان کی بہادری، اس کا اپنے مقصد سے خلوص اور قربانی کا جذبہ بن گیا۔ اچھا، مطلب مہمان نوازی کا مطلب ہی بدل دیا۔ جی، پھر ہے میڑانہ یعنی بہادری یا مردانگی۔ عام طور پر میڑانہ کا مطلب جسمانی طاقت، لڑنے کی صلاحیت اور بدلہ لینے کی ہمت سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ خان نے کہا کہ اصل بہادری جسمانی طاقت کا مظاہرہ نہیں، بلکہ اندرونی طاقت ہے۔ اپنی غصے پر قابو پانا، ظلم اور زیادتی کا سامنا صبر اور عدم تشدد سے کرنا اور معاف کر دینا، یہ ہے اصل میڑانہ۔ اتار چند کے مطابق بادشاہ خان نے دلیل دی کہ ظالم کے تشدد کے جواب میں تشدد نہ کرنا بزدلی نہیں، بلکہ اعلیٰ درجے کی بہادری اور خود پر قابو پانے کی علامت ہے۔ اور بدلہ یعنی انتقام، اس کا کیا؟ ہاں، بدلہ یعنی انتقام، یہ شاید سب سے مشکل تصور تھا، کیونکہ پشتنولی میں نسل در نسل چلنے والے انتقام کا رواج بہت گہرا تھا۔ بادشاہ خان نے اس پورے تصور کو چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ خون کا بدلہ خون سے لینا بہادری نہیں، یہ تو معاشرے کو تباہ کرنے والا چکر ہے۔ اصل بدل اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ تشدد کے اس چکر کو توڑا جائے، اپنی توانائی سماجی برائیوں کے خاتمے، تعلیم کے فروغ اور معاشی بہتری پر صرف کی جائے۔ ظالم سے اصل بدلہ یہ ہے کہ اس کے ظلم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے اور خود اتنے مضبوط اور منظم ہو جاؤ کہ وہ تم پر ظلم نہ کر سکے۔ انہوں نے معافی کو انتقام سے کہیں بڑا اعزاز قرار دیا۔ جیسا کہ ایک جگہ کہا گیا ہے، ان کی تعلیمات کا نچوڑ یہ تھا، انہوں نے بدلہ لینے کے بجائے اصلاح کرنے کو غیرت اور مردانگی قرار دیا۔ آزادی کے جذبے کو ختم نہیں کیا، بلکہ اسے ایک مثبت، ایک تعمیری رخ دے دیا۔ جی، انہوں نے کہا کہ آپس کی دشمنیوں
اور جھگڑوں میں اپنی توانائی ضائع کرنے کے بجائے متحد ہو کر انگریز کی غلامی کے خلاف جدوجہد کرو۔ جی مجھے ان کی جہانگیرہ کی مشہور تقریر کا حوالہ یاد آ رہا ہے، جی بالکل، جہاں انہوں نے پختونوں کو جھنجھوڑا تھا کہ وہ اپنی ماؤں، بہنوں اور بچوں کی غربت اور پسماندگی پر غیرت کھائیں اور غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے کھڑے ہوں۔ بالکل۔ انہوں نے غیرت کو ذاتی انا اور انتقام سے ہٹا کر قومی آزادی اور سماجی بھلائی سے جوڑ دیا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ انہی نظریات کو پھر ایک منظم شکل دینے کے لیے خدائی خدمت گار تحریک شروع ہوئی۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ کب شروع ہوئی؟ جی 1929 میں باچا خان نے خدائی خدمتگار یعنی خدا کے بندوں کی خدمت کرنے والے اس نام سے تنظیم کی بنیاد رکھی۔ شروع میں تو اس کا بنیادی مقصد سماجی اصلاحات تھا، پختون معاشرے سے فضول رسم و رواج ختم کرنا، جھگڑوں، نشے اور جہالت کا خاتمہ اور تعلیم کو عام کرنا۔ لیکن حالات ایسے بنے کہ جلد ہی یہ برطانوی راج کے خلاف ایک بڑی سیاسی قوت بن گئی۔ انگریزوں نے انہیں سرخ پوش یا ریڈ شرٹس کا نام کیوں دیا؟ یہ نام تو بہت مشہور ہوا تھا۔ ہاں، یہ نام انگریز حکومت نے جان بوجھ کر ایک طرح سے پروپیگنڈے کے طور پر دیا تھا۔ خدائی خدمتگار سادہ، سستے اور مقامی طور پر رنگے ہوئے گیروئے یا سرخ رنگ کے کپڑے پہنتے تھے۔ انگریزوں نے اس رنگ کو بہانہ بنایا اور انہیں کمیونسٹوں اور بولشویکوں سے جوڑنے کی کوشش کی تاکہ انہیں بدنام کیا جا سکے، عالمی سطح پر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ سید وقار علی شاہ نے وائسرائے کے خطوط کا حوالہ دیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خدائی خدمتگار جیسے نام سے، جس میں مذہبی اور خدمت کا پہلو تھا، وہ گھبراتے تھے۔ اچھا، اور اسے سرکاری طور پر استعمال کرنے سے گریز کرتے تھے۔ حالانکہ تحریک کا مقصد واضح طور پر خدا اور اس کی مخلوق کی خدمت تھا، کسی مغربی نظریے کی پیروی ہرگز نہیں۔ اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے کیا شرائط تھیں؟ کیا کوئی حلف وغیرہ لینا ہوتا تھا؟ جی ہاں، باقاعدہ حلف اٹھانا پڑتا تھا خدائی خدمتگار بننے کے لیے۔ بنیادی طور پر 10 اصول تھے اس حلف میں۔ ان میں سب سے اہم عہد تو عدم تشدد کا تھا کہ وہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے اور ظلم کا سامنا صبر سے کریں گے۔ دیگر اصولوں میں ملک و قوم کی آزادی کے لیے جان و مال قربان کرنے کا عہد تھا، انسانوں کی خدمت بلا تفریق مذہب و نسل، آپس میں اتحاد، اپنے منتخب کردہ افسران کی اطاعت، ذاتی دشمنیوں اور جھگڑوں سے مکمل پرہیز، سادگی اختیار کرنا، سچ بولنا اور نیکی کرنا، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کرنا۔ یہ اصول شامل تھے۔ بعد میں ان کی مزید وضاحت بھی کی گئی، مثلاً یہ کہ کسی بھی انسان کو قول یا فعل سے نقصان نہیں پہنچانا اور ظلم کا مقابلہ برائی سے نہیں بلکہ نیکی اور محبت سے کرنا ہے۔ یہ حلف، جیسا کہ عطار چند اور پیارے لال نے تفصیل سے بیان کیا ہے، صرف سیاسی نہیں تھا بلکہ ایک گہری اخلاقی اور روحانی تربیت کا حصہ تھا۔ ظاہر ہے عدم تشدد کا یہ راستہ آسان تو بالکل نہیں رہا ہوگا۔ انہیں کس قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر انگریز حکومت کی طرف سے؟ انہیں برطانوی حکومت کی طرف سے شدید بے رحمانہ جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت حیران بھی تھی اور پریشان بھی کہ جن پختونوں کو وہ ہمیشہ سے جنگجو اور تشدد پسند سمجھتے آئے تھے، وہ کس طرح اتنے منظم اور پرامن طریقے سے ان کے اقتدار کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ان کے عدم تشدد کے عزم کو توڑنے کے لیے ہر ممکنہ حربہ استعمال کیا گیا۔ مثلاً کس طرح کا جبر؟ قتل عام تک کیا گیا، جیسے 23 اپریل 1930 کو پشاور کے قصہ خانی بازار کا واقعہ، جہاں سینکڑوں نہتے خدائی خدمتگاروں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ جین شاپ نے اس واقعے کی ہولناکی بیان کی ہے کہ جب انگریز فوجیوں نے گولی چلانے سے انکار کر دیا تو باہر سے گورکھا ریجیمنٹ بلوائی گئی اور ان نے سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دیا۔ یا اللہ! اس کے علاوہ لاٹھی چارج، قید و بند، جائیدادوں کی ضبطی، گھروں کو جلا دینا، عورتوں اور بچوں تک کو ہراساں کرنا، یہ سب معمول بن گیا تھا۔ مقصد صرف ایک تھا، کسی طرح انہیں تشدد پر اکسایا جائے تاکہ پھر ان کی تحریک کو طاقت سے کچلا جا سکے۔ اس وقت کی برطانوی سوچ کیا تھی؟ کیا کوئی سرکاری پالیسی تھی اس حوالے سے؟ مطلب وہ کیا سمجھتے تھے ان لوگوں کو؟ ان کی سوچ کا اندازہ ایک برطانوی افسر کی رپورٹ کے ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے جو شاید اس وقت کی سرکاری پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں: "The brutes must be ruled brutally and by brutes." افو! یعنی وہ پختونوں کو وحشی سمجھتے تھے
اور ان پر وحشیانہ طریقے سے ہی حکومت کرنا چاہتے تھے۔ یہ تو بہت خوفناک ذہنیت ہے۔ بالکل، لیکن اس شدید ظلم و ستم کے سامنے باچا خان اور ان کے ساتھیوں کا صبر، ان کا انسانیت پر یقین اور عدم تشدد پر قائم رہنا وہ حیران کن تھا۔ باچا خان نے خود بھی ناقابل تصور تکالیف برداشت کی، اپنی زندگی کا بڑا حصہ جیلوں میں گزارا، شدید مار پیٹ سہی، ایک بار تو انہیں اتنا مارا گیا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، جیسا کہ ظالم مومنٹ نے لکھا ہے۔ پسلیاں ٹوٹ گئیں؟ جی، لیکن وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ ہمیشہ مظاہروں میں سب سے آگے ہوتے، گرفتاری دینے والوں میں پہلے ہوتے اور اپنے کارکنوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے۔ ان کا عمل ان کے قول کا مکمل آئینہ دار تھا۔ ان کے اصول پسندی کا ایک اور واقعہ بھی یاد آتا ہے، جب انہوں نے کانگریس سے اختلاف کیا تھا، حالانکہ وہ کانگریس کے اتحادی تھے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم واقعہ ہے اور ان کے کردار کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ خدائی خدمتگار تحریک نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ اتحاد کیا تھا، لیکن جب دوسری جنگ عظیم کے دوران کانگریس نے برطانوی حکومت کو جنگ میں مدد کی پیشکش کی، اس شرط پر کہ جنگ کے بعد ہندوستان کو آزادی دی جائے، تو باچا خان نے اسے عدم تشدد کے اصول سے انحراف سمجھا۔ اچھا۔ ان کا موقف بڑا واضح تھا کہ عدم تشدد صرف کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسے جنگ جیسے معاملے میں بھی ترک نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اس اختلاف پر کانگریس ورکنگ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے گاندھی جی کو جو خط لکھا اس میں واضح کیا کہ ان کا عدم تشدد غیر مشروط ہے۔ یہ ان کی اپنے اصولوں سے گہری، غیر متزلزل وابستگی کا ثبوت ہے۔ تو باچا خان کی پوری زندگی ہی ایک مسلسل جدوجہد اور قربانی کی داستان ہے، جیلیں، تکلیف، لیکن اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ بالکل، ایک اندازے کے مطابق جیسا کہ ہالگر ٹرپ نے ذکر کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا تقریباً نصف حصہ، کچھ ذرائع 35 سال کہتے ہیں، کچھ 50 سے بھی زائد، برطانوی ہند اور پھر قیام پاکستان کے بعد پاکستانی حکومتوں کی قید میں گزارا۔ آپ سوچیں، آزادی سے پہلے بھی جیل، آزادی کے بعد بھی جیل۔ لیکن وہ اقتدار یا عہدوں کے پیچھے کبھی نہیں بھاگے۔ کبھی نہیں۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ انہیں آل انڈیا نیشنل کانگریس کی صدارت کی پیشکش ہوئی، جو اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور سیاسی جماعت تھی۔ انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں ایک سپاہی اور خدائی خدمتگار ہوں اور صرف خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی جدوجہد اور قربانیوں کو البتہ عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ 1962 میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انہیں پریزنر آف کانشنس آف دی ایئر قرار دیا۔ 1969 میں بھارت نے انہیں جواہر لال نہرو ایوارڈ برائے بین الاقوامی مفاہمت دیا۔ 1985 میں انہیں نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا گیا اور 1987 میں انہیں بھارت کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتنا سے نوازا گیا، اور وہ پہلے غیر ہندوستانی تھے جنہیں یہ اعلیٰ ترین اعزاز ملا۔ ان تمام اعزازات اور اتنی طویل کٹھن جدوجہد کے پیچھے ان کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ آج ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ان کا سب سے بنیادی اور دیرپا پیغام وہ اسلام اور عدم تشدد کے گہرے اور لازمی تعلق کو واضح کرنا تھا۔ انہوں نے عملی طور پر اپنی زندگی سے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام، جسے اکثر غلط طور پر صرف تشدد اور جنگ سے جوڑا جاتا ہے، در حقیقت امن، محبت، خدمت خلق اور صبر کا مذہب ہے۔ جیسا کہ ایڈم ایرکسن اور اشتیاق احمد جیسے اسکالرز نے بھی کہا ہے، یہ افراد اور رہنماؤں پر منحصر ہے کہ وہ مذہب کی کون سی تشریح کو اپناتے اور فروغ دیتے ہیں، تشدد اور نفرت کی یا امن اور انسانیت کی۔ باچا خان نے امن کا راستہ چنا اور دنیا کو دکھایا کہ یہ راستہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ ان کا انتقال کب اور کہاں ہوا اور تدفین؟ ان کا انتقال 20 جنوری 1988 کو پشاور میں نظر بندی کے دوران ہوا۔ ان کی وصیت تھی کہ انہیں افغانستان کے شہر جلال آباد میں دفن کیا جائے، جہاں انہوں نے کچھ وقت گزارا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب افغانستان میں شدید خانہ جنگی جاری تھی، لیکن باچا خان کے احترام میں سوویت فوج اور مجاہدین دونوں متحرک گروہوں نے، آپ سوچیں، ان کی تدفین کے لیے عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا تاکہ لوگ سرحد پار کر کے جنازے میں شریک ہو سکیں۔ یہ ان کی شخصیت کی عظمت کا ایک چھوٹا سا ثبوت تھا۔ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، تاہم افسوسناک طور پر جنازے کے جلوس پر 2 بم دھماکے بھی ہوئے جن میں 15 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ بھی گویا ان کی زندگی کا عکس تھا،
امن کے پیغام کے ساتھ ساتھ پرتشدد حقیقتیں۔ لیکن ان کی میراث تو زندہ ہے، جیسا کہ ایکناتھ ایس وارن نے کہا ہے، جی، بادشاہ خان از ناٹ ڈیڈ، ہز ایگزامپل از اے لیونگ فورس، یعنی بادشاہ خان مرے نہیں ہیں، ان کی مثال ایک زندہ طاقت ہے۔ بالکل۔ اور آج جب ہم دنیا بھر میں اور خاص طور پر اسی خطے میں اتنا تشدد، اتنی انتہا پسندی اور تنازعات دیکھتے ہیں تو بادشاہ خان کی زندگی اور جدوجہد ایک بہت اہم سوال ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ جس طرح انہوں نے پختونوں جیسی قوم کو، جن کے بارے میں عام تاثر تھا کہ وہ جنگجو ہیں اور تشدد ان کی فطرت میں ہے، انہیں عدم تشدد کے راستے پر کامیابی سے منظم کیا، کیا ان کے نظریات اور طریقوں میں آج کے دور کے لیے کوئی سبق موجود ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ کیا ان کی حکمت عملی جو اسلام اور مقامی ثقافت یعنی پختونوالی کی پرامن تشریحات پر مبنی تھی، آج بھی تنازعات کے حل کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے؟ یہ سوال خاص طور پر ان دقیانوسی تصورات کو چیلنج کرتا ہے جو اکثر اسلام اور اس خطے کے لوگوں کو تشدد سے جوڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید ہمیں سب کو بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ واقعی، سرحد کے سنگلاخ پہاڑوں سے لے کر دنیا بھر کے امن پسندوں کے دلوں تک بادشاہ خان نے یہ ثابت کر دکھایا کہ امن، صبر اور عدم تشدد بزدلی نہیں بلکہ بہادری کی سب سے اعلیٰ اور طاقتور شکل ہے۔ یہ تھا پاسٹ ٹو پریزنٹ کا یہ خصوصی حصہ۔ امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہمارے اس سلسلے کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ بادشاہ خان جیسے عظیم انسانوں کی کہانیاں اور ان کے پیغامات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور ہم یہ جان سکیں کہ ایمان، صبر اور علم کس طرح معاشروں میں حقیقی اور